था, हर रोज़ ये ओछे हथकंडे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो घर पहुंचती हैं तो फिर नोटिस भिजवा दिया जाता है। तरीक़ाकार हमेशा जब खान साहब भी पेश हुए तो खान साहब को भी बिठा लिया जाता था, घंटे के बाद टीम आती थी और कुछ सवाल किए, फिर चाय का वक्फा, फिर घंटा बिठा लेते थे। 3-3 4-4 घंटे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उनको कि वो तंग पड़ जाएं, वो मेंटली तौर पर थक जाएं, हार जाएं, तो वो सारे उनके वहम थे और ये वहम ही रहे। आज भी यही हुआ कि 45 मिनट्स के करीब पहले तो जो है जनाब वो टीम आई नहीं है। हमने पूछा कि किधर है, उन्होंने कहा जी कि रास्ते में है, कोई कोर्ट में गया हुआ, कोई उधर गया हुआ है। 2 बजे उन्होंने हमें कहा और 15 मिनट पहले ही बीबी साहबा लाहौर से पहुँची, तो टीम यहाँ पर पहले ही मौजूद नहीं थी। आज उन्होंने तमाम सवालात के पहले की तरह जवाबात दिए हैं, एक क्वेश्चननामा भी उन्होंने दिया हमें। गिरफ़्तारी इस मुकदमे में एक अफवाह फैलाई गई कि गिरफ़्तारी हो जाएगी, वो इस मुकदमे में बेल के ऊपर थी, गिरफ़्तारी किसी तरह से मुमकिन नहीं थी। और हमेशा जब बेल अप्लाई की जाती है तो नैब जाकर अदालत में बयान देती है कि हमें कोई इनकी गिरफ़्तारी जो है मतलूब नहीं है। तो जब वो बयान देती है उस ज़मानत को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो ही घर पहुंचते हैं तो दोबारा नोटिस भेज दिए। लास्ट टाइम जब हमने इसमें बेल के लिए अप्लाई किया, अदालत के अंदर ये कहा गया कि नोटिस भी नहीं दिया गया, हालांकि नोटिस दिया गया था, इसलिए हम आए थे अदालत में। तो लिहाजा जो ही वो फिर घर पहुंची और नोटिस मिल गया, और उसमें उन्होंने पहले तो बुलाते थे बतौर गवाह, इस दफ़ा बतौर मुल्ज़मा बुलाया गया। अब हैरत की बात यह है कि आप बतौर मुल्ज़म कैसे बुला सकते हैं, और ये कैसे कह सकते हैं कि वो तफ्तीश के अंदर उन्होंने तावन नहीं किया। हमेशा जब भी वो आए उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात, एग्रीमेंट, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड किए, और खान साहब भी पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वही सवालात हैं जो खान साहब से पूछे जाते थे, एक दफ़ा नहीं 10-10 दफ़ा पूछे जाते थे, 10-10 दफ़ा बुलाकर पूछे जाते थे। सेम वही रेपिटिशन यहाँ पर हो रही है, और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने बड़ा वाज़िया बताया है कि मैं तो इसके अंदर ट्रस्टी थी, मेरा तो कोई किसी तरह से इसके साथ, आप देख लेना, अगर एग्रीमेंट ही देख लें तो उसमें जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रस्ट के नाम होनी थी, उससे कोई फाइनेंशियल एक पैनी का फ़ायदा जो है उसकी इनकम से या उसके जो वो एसेट सारा है वो तो ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, तो उससे कोई इनकम जो है वो बीबी साहबा के अकाउंट में नहीं आई, और ना आई है और ना मुस्तकबिल के लिए आएगी। तो फिर इनको किस तरह से कसूरवार ठहराया जा सकता है कि इन्होंने कोई फ़ायदा लिया है। अब बात यह है कि कत्ल होता है क्वेटा में तो मुकदमा यहाँ पर पहले ही कहते हैं कि दर्ज आप पे हो जाएगा। तोशाखाना केस के अंदर घड़ी का मामला, यहाँ पर गाड़ियाँ लोग हज़म कर गए, घड़ी पैसों से ली है, गाड़ी ली नहीं जा सकती, जो हज़म कर गया उनको पूछ को नहीं रहा, जो रिकॉर्ड दे रहे हैं और पैसे डबल ट्रिपल अदा करके ले रहे हैं उनके ऊपर केसेस बनाकर सज़ा दे दी गई। मुकदमा तो है कोई, मुकदमा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एब्सोल्युटली नॉट, और वो खान साहब ने किया और डटे रहे, जुर्रत का, हिम्मत का मुजाहरा किया कि हम किसी के साथ बैठ सकते हैं बराबरी की बुनियाद पर। हम किसी से अगर कर्जा लेते हैं तो मुलाजम नहीं होगा, कोई बात करे तो बराबरी के ऊपर, दोस्ती के ऊपर। ये कोई नहीं है कि हम उनके ग़ुलाम बन गए और ग़ुलामी उन्होंने नामंजूर का नारा लगाया, जिसके बाद जो है ये सारी बुछाड़ जो है मुकदमों की गई, उनकी हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए हटाई गई। बीबी साहबा का कोई इस मुकदमे के अंदर रोल नहीं है, कसूर नहीं है, किसी तरह से उनके ऊपर वो बापर्दा खातून है, उनका कोई। देखें, अगर आपके बच्चे इस्लामी तालीम उस ट्रस्ट में हासिल कर रहे हैं तो क्या ये गुनाह है? क्या उस जो वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं क्या उनसे कोई इनकम जो है वो जनरेट? ये तो ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी होना तो उसमें जुर्म क्या है? उन्होंने तो एक काम जो है वो, क्योंकि दीनी इस्लामी तौर पर, रूहानी तौर पर हर तरह से वो अल्लाह ताला के साथ दोनों जो है वाइफ और हस्बैंड अटैच हैं, तो उन्होंने तो जो है एक नेक काम किया, उस नेक काम की सज़ा ये दे रहे हैं कि उन्हें उस केस के अंदर जो है रोज़ाना उनके ऊपर एक बोगस केस बनाकर बुलाया जाता है और यहाँ पर घंटों घंटों बिठाया जाता है। और दूसरी तरफ यही नैब है जो प्रोटोकॉल दे रहा है, कह रहा है कि 420 सेकंड के अंदर ज़मानत दे दें, इनमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक यहाँ पर है, एक सवालनामा दिया गया जो कि 11 नुकात पर मुश्तमिल है, और ये सवालों के तमाम जवाबात जो हैं उन्होंने उनको दिए हैं। कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट जो कि पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे, आज क्योंकि वो पहले प्रोवाइड किए हुए थे तो आज हम दोबारा क्यों लेकर आते, तो वो भी उनको दोबारा दे दिए जाएंगे।
وہ سوالنامہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. تھوڑا سا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک آفیشیل ایک چیزیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب کوئی ایک آپ سوال جو اس کے اندر رہ گیا ہے دستاویزات کے حوالے سے وہ پرووائڈ کی جائیں گی تو آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے. اچھا پنجوزہ صاحب، ایک سوال ہے کہ یہ جو القادری ٹرسٹ ہے یہ عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے گا جس کے اندر جو ہے نا بشرا بی بی کو جو ہے نا انوالو کیا جا رہا ہے؟ ایک آسان سے الفاظ میں بتائیں جو کہ عام آدمی کو سمجھ آئے کہ یہ ٹرسٹ اور یہ یونیورسٹی کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ عام بندہ سمجھ سکے اس چیز کو. دیکھیں، یہ چیریٹیبل ٹرسٹ یہ یونیورسٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں، دینی تعلیم حاصل کر سکیں، سیرت النبی سمجھ سکے. سیرت النبی سمجھ سکیں. اور اس کے اندر الزام یہ ہے کہ آپ نے یہ فائدہ لیا 190 ملین پاؤنڈ، وہ جو رقم وہ کہتے ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کے یا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آئی؟ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. تو قصور ان کا کیا؟ قصور صرف یہی آپ کو بتایا کہ آپ سلوکی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے. بس صرف اور صرف یہ ایک تہمت نئی سے نئی، کبھی فرق شہزادی والا قصہ لے کر آتے ہیں، کبھی وہ جناب علیم خان کوئی نئی ایک داستان لے کر آتے ہیں. اگر دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے، انہوں نے فوریسٹ کی زمین پہ اوپر قبضہ کیا، ایل ڈی اے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا، اور سیاست کو وہ ڈھال بناتے ہیں. انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے، چینل ان کا وہ بھی انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے. اور اس وقت تک عمران خان صاحب ٹھیک تھے جب انہیں کہتے تھے، جب ان کے وہ ساتھ تھے. جب خان صاحب نے دیکھا کہ یہ معاملات اس طرح سے کر رہے ہیں اور خان صاحب نے قبول نہیں کیا تو ان کو تکلیف ہوئی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ تو مجھے بنانا تھا، میرا ہیلی کاپٹر تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کے ہیلی کاپٹر نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کی اسٹرگل جو ہے وہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس بوگس نظام سے جو یہ چھٹکارا پانے کے لیے جو ملک کے اندر دو قانون ہیں، اس عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، رول آف لاء کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، یہ انہوں نے فائٹ کی. اور اپنی اسٹرگل جو ہے وہ ایک ایسے بندے جو ایک پراپرٹی ڈیلر اور قبضہ مافیا ہو اس کی خاطر جو ہے وہ اڑا دیں، تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو وہ تو الزام لگائیں گے، لہٰذا الزام لگانے والوں کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں. اس کی ریزن کیا؟ اس کی ریزن ایک بس اس کے اندر جملہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کتنے الزامات روزانہ لگاتے ہیں اور وہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں. کیوں بہہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. اور جو اس نے کام کیے ہیں نا اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے، آپ شوکت خانم دیکھ لیں، آپ نمر یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ وہ جو انہوں نے گائیں بنائی، آپ ہیلتھ کا خان صاحب کو دعائیں آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے بزرگوں کی، آپ کی بہنوں کی، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ان کی جو ہے وہ سروس ہی ان کی جو ہے وہ خدمت میں ہے. تو جب ایک بندہ نے اپنی پوری زندگی اس میں گزاری ہے تو وہ دعائیں جو ہیں نا وہ کسی ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. یہ جتنے الزام مرضی مفتی سعید کو لے کر آ جائیں، کدھر سے وہ آ گیا پتہ نہیں کون ہے، مرزا صاحب آئے ہوئے ہیں. مرزا صاحب دیکھیں، یہ تو مرزا صاحب ٹائپ کے لوگ جو ہے نا جی، یہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا مشہور ہو جائے. نہیں صاحب، یہ بتائیے گا کہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں گالیاں پڑیں، آپ نے انہیں ہوتا ہے کہ ہاں میرا نام تو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے، گھریلو خاتون ہے، ایک دو بار وہ عمرے کے لیے گئی ہیں. لیکن جس انداز میں بشرا بی بی کی جو آڈیو، جس انداز میں وہ انسٹرکشن لوگوں کو دیتی ہیں، آپ کے سامنے آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں ان کی. بزدار کے دور میں جو ساری چیزیں آج باہر آ رہی ہیں، آپ کے اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جب وہ دور حکومت تھا ان کا، وہ لوگ آ کے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. فرا گوگی کے حوالے سے دیکھ لیں اور باقی ساری چیزیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہیں کچھ وہ اس طرح کا بھی ایک تاثر دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی عنقریب جب انتخابات نزدیک آئیں گے تو عمران خان کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کر سکتی ہیں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سب کے وہم ہے، یہ تو نکال نے پریس کانفرنس والا معاملہ. اور دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے آڈیو لیک کے حوالے سے تو کوئی ایسی آڈیو نہیں ہے جو اوریجنل ہے. اس بات کی انہوں نے خود بھی تردید کی ہے اور یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے کہ یہ فیبریکیشن کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر آڈیو ریکارڈ کرتا ہے پرائم منسٹر آفس کی تو وہ کون کرتا ہے، کس کی اجازت سے کرتا ہے، کون اس کو اتھرائز کرتا ہے اور کیسے وہ پھر پبلش کرتے ہیں، کس قانون کے تحت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہاں پر رکھی گئی ہیں جس میں وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب آئی بی والے کر سکتے ہیں، ہم تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا. اور یہ جو آڈیو ساری ہیں یہ ساری فیک ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، آوازوں کو جوڑا گیا ہے جن کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں. تو جب آڈیو فیک ہوں
تو پھر اس کیس کی بنیاد عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے بچے تھے وزیر اعظم، انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں اور نیشنل میڈیا میں بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو ISI MI جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ ریکارڈنگ کریں، میری سیفٹی کے لیے، ملک کی سیفٹی ہے، تو ان کو حق ہے کہ وہ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے جو دیگر جو نون لیگ ہیں، پیپل پارٹی والے ہیں، ان کی آڈیوز لیک ہو رہی تھی. تو اس میں کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس کے اوپر بڑا کمنٹ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک میکنزم اگر ملک کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فوج کو، ہمارے ملک کو کوئی ایسے کوڈز شیئر کیے جا رہے ہوں جس سے ہمارا دفاع جو ہے خطرے میں ہے، تو وہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے جس میں کورٹ سے پرمیشن لے کر وہ اداروں کو حق حاصل ہے. تو بہتر یہ ہے کہ قانون کو فالو کیا جائے. اور جہاں پر اب آپ یہ دیکھ لیں نا، کوئی سبزی کی بات کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہے، کوئی وکیل اپنے کلائنٹ سے بات کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہے. یہاں پر تو اگر آپ کہیں نا کہ میرے لیے مرغی لے کر آ جائے تو وہ بھی ریکارڈ ہے. تو یہ کون سی اس کے اندر جو ہے وہ ملک کی سیکریسی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو. تھینک یو سر.